نکل جائے میرے گھر سے نکل جائے مصیبت سے کوئی کہتے میرے گھر سے نکل جائے مصیبت سے کوئی کہتے میرے گھر سے نکل جائے مصیبت سے کوئی کہتے میرے گھر سے نکل جائے علی کے لال کا نعرہ علی کے لال کا نعرہ علی کے لال کا نعرہ سبحان اللہ فرمائش کے مطابق میں نہ تیرے پاک پڑھتا ہوں میں نہ تیرے پاک پڑھتا ہوں میں نہ تیرے پاک پڑھتا ہوں فرشتے جھوم جاتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں میں نہ تیرے پاک پڑھتا ہوں فرشتے جھوم جاتے ہیں میں نہ تیرے پاک پڑھتا ہوں فرشتے جھوم جاتے ہیں نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا اکیلا ہو نہیں سکتا اور محترم حضرات محفل میں ہم جھوم کر پڑھتے اور آپ ہی یہی کہتے ہیں تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں منانا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں منانا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا اور محترم حضرات ہم نبی کی محفل مناتے ہیں ہم نبی کی محفل مناتے ہیں اس سے فائدہ کیا ملتا ہے اس سے نفع کیا ملتا ہے آپ کو میں بتاؤں اگر جن کے قریب ہے بیٹا بھی ان کے قریب رہے باپ جن کا خیال رکھتا تھا بیٹا بھی ان کا خیال رکھتا اور اس سے فائدہ کیا ملے گا سید احمد کبیر رفاعی یہ سید زادے ہیں ان کی مزار یہ بغداد کے قریب نائجیریا میں ہے بغداد کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام نائجیریا ہے الحمدللہ مدینہ شریف میں ہو کر آیا دعا کریں بغداد شریف بھی پہنچ جاؤ ان کی مزار نائجیریا میں ہے اور نائجیریا میں جب آپ وہاں تھے تو آپ وہاں سے کہتے تھے کہ سرکار غوث پاک وہ سرکار غوث پاک جو پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہتھیلی پہ سرسوں کا دانہ دیکھتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی سید احمد کبیر رفاعی نائجیریا میں ہوتے اور وہاں سے سلام کرتے السلام علیکم یا جدی بہت اچھا تم پر اللہ کی سلامتی ہو اے ابا جان اے نانا جان وہ سلام کرتے نائجیریا سے اور مصطفیٰ جان رحمت مدینہ سے کہتے وعلیکم السلام ولدی تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو سلام کریں نائجیریا سے جواب ملے مدینے سے جب سلام کرنا ہوتا سلام وہاں سے وہ کرتے نبیوں کے امام جواب مدینہ سے دیتے اور جب یہ معاملہ چلتا رہا
میاں وہ نائجیریا سے پکارے تو مدینے والے سن لے، ہم پیپر کنڈی سے پکاریں تو کیا وہ نہ سنیں گے؟ ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی گئے حج کرنے کے لیے، اور جب حج کرنے کے لیے گئے تو نانا جان کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، جب میں نبی کے روضے پہ تھا نا، اتنا فاصلہ تھا، بس اتنا فاصلہ تھا، جی میں آ رہا تھا پڑھ پڑھ کر نبی کی جالیاں چومیں، لیکن سوچتا تھا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میاں یہ دونوں جہان کے مالک و مختار تھے، دور ہی سے سلام کر کے گزر جاتے تھے، دور ہی سے سلام کر کے چلے جاتے تھے، دور ہی سے سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، وہ نبی کے صاحبزادے، وہ نبی کے لاڈلے، نبی پاک کے مزار کے سامنے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں السلام علیکم والجدی، جواب ہوا وعلیکم السلام والجدی۔ کہا نانا جان آج جواب سے کام نہیں چلے گا، سلام نائجیریا سے کرتا جواب مل جاتا ہے، آج تو جواب سے کام نہیں ہوگا، آج تو آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، جب بیٹے نے یہ تمنا کیا، جب نواسے نے تمنا کیا، اللہ اللہ، سرکار خوشی بات فرماتے ہیں، سرکار بڑا پیر فرماتے ہیں، سرکار صرف ان سے مصافحہ کیا تو حوصلے پاک فرماتے ہیں، ارے تم حسد کی بات کرتے ہو، تم جلن کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 70,000 کو اسی وقت ولی بنا دیا جنہوں نے نبی کی ہاتھ کی زیارت کہا تو حسد کی بات کرتے ہو، کہا تم حسد کی بات کرتے ہو، تم جلن کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب کائنات نے جو ہے 70,000 کو اسی ٹائم ولی بنا دیا کہ انہوں نے نبی کے ہاتھ کی زیارت میاں اسی میلاد ہم مناتے ہیں، سن کر یہی پڑھتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے سراغا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا۔ تو سید احمد کبیر رفاعی وہ تھے جو نائجیریا سے سلام کرتے تھے، جواب مدینے سے ملتا تھا۔ اب میرے نبی نے اپنے روضے پر بلا لیا، وہ کون سا شعر تھا جسے پڑھتے پڑھتے میں نبی کے روضے پہ آ گیا؟ تو شعر آپ سننا چاہیں گے؟ اس لیے لوگوں نعت سنا کرو، دعائیں مانگ کرو، پتہ نہیں کون سی دعا کب قبول ہو جائے۔ وہ شعر کون سا تھا؟ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی طیبہ کو جاتا ہے، اللہ نے زبان دیا تو سبحان اللہ بولنا، کوئی طیبہ کو جاتا ہے، 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 آگے بھیگ جاتی ہے، آگے بھیگ جاتی ہے، کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو آگے بھیگ جاتی ہے، کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو آگے بھیگ جاتی ہے، کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو آگے بھیگ جاتی ہے۔ دکھا دو گنبد خضرا، دکھا دو گنبد خضرا، دکھا دو گنبد خضرا، دکھا دو گنبد خضرا، منظر یا رسول اللہ، منظر یا رسول اللہ، دکھا دو گنبد خضرا، منظر یا رسول اللہ، ہاں ہاں یا رسول اللہ، دکھا دو گنبد خضرا کا منظر یا رسول اللہ، ہاں ہاں یا رسول اللہ۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ، اور میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی،
دیکھیں یہ ایصال ثواب کرنے کے فائدے کیا ہیں، یہ کھانے کھلانے کے فائدے کیا ہیں۔ کہا میں گھر میں بیٹھا تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، اور کہا جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو دیکھا گھر کے سامنے کوئی نہیں تھا، گھر کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک کتا کھڑا تھا، اور شاید اس کتے کے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، اس کتے کے آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا۔ کہا اس کو دیکھا میرا دل پسیج گیا، میرے دل میں دیا آئی، رحم آیا۔ اللہ اللہ، آج ہم بھی تو کتوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ کتے گھر کے سامنے آ جائے نا، ہم نے ایک لقمہ نوالا نہیں دیا کرتے ہیں، بلکہ اینٹ اور ڈنڈے سے مار دیا کرتے ہیں۔ پیارے میں نے روایتوں میں پڑھا یہ کتے بنا جھولی کے بھکاری ہوتے ہیں، کہ تمہارے بھروسے ہوتے ہیں، جیسے تمہیں اللہ سے بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ روزی دے گا، یہ کتے تمہارے دروازے پہ آتے ہیں، اس امید پہ آتے تم روٹی کے ایک نوالا دے دو، انہیں ایک نوالا دے دو گے۔ یہ بلا جھولی کے فقیر ہیں، کبھی یہ تمہارے دروازے پہ آ جائے نا، انہیں مارا نہ کرو، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے نا تو ایک لقمہ روٹی کے ان کے سامنے پھینک دیا کرو، تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ اللہ، سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ جب کتا میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، شاید اس کے سر پہ کوئی زخم ہو گیا تھا، کسی نے مار دیا تھا۔ آج ہم کتوں کو، جانوروں کو مار دیا کرتے ہیں، اینٹ کھینچ کے مار دیتے ہیں، ڈنڈے کھینچ کے مار دیا کرتے ہیں، کھرپا کھینچ کے مار دیا کرتے ہیں، کلہڑی کھینچ کے مار دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو، آج ہم کھیتوں میں جو ہے کٹی ہوئی تار لگا دیا کرتے ہیں، جانوروں کے کٹ جاتے ہیں، اس لیے ہماری خوراک بچ جائے، یہ جانور ہماری کھیت میں آ کے چرتے ہیں، ہم نے کٹی ہوئی تار لگا دیا ہے تاکہ ان کا کٹ جائے، وہ دوبارہ نہ آئے۔ لیکن وہ مالک و مولا جو ہے تمہیں نماز کے لیے پیدا کیا ہے، روزے کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، حج نہیں کرتے ہو، لیکن وہ رب اتنا رحیم ہے، تمہیں پھر بھی کھلاتا ہے، تمہیں پھر بھی پلاتا ہے، یا کسی کے کھانے سے کم نہیں ہوا کرتا ہے، جو بھی کھایا کرتا ہے اپنے مقدر سے کھایا کرتا ہے، جو کھاتے جائے اللہ تمہیں روزی دیتے جائے گا، جو کھاتے جائے اللہ تمہاری روزی بڑھاتا جائے گا، جو کھاتے جائے اللہ برکتیں دیتا جائے گا، جو کھاتے جائے اللہ نعمتیں میں نوازتا جائے گا، جو کھاتے جائے اللہ برکتیں دیتا جائے گا۔ اور اللہ کی مرضی ہے تمہیں کس حال میں دیا کرتا ہے۔ کسی نے اس کتے کو جو ہے کلہاڑی سے مار دیا تھا، اس کے سر پہ کٹ گیا تھا، اور اس کے سر پہ کٹا تھا تو کتے کی جیب جو ہے وہ سر تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے اس کے اندر جو ہے کتے کے سر کے اندر جو ہے کیڑے پڑ گئے تھے۔ اگر اس کی جیب پہنچ جاتی وہ اپنے زخموں کو صاف کر لیتا، لیکن جیب تو نہیں پہنچ رہی تھی، اس کا زخم بڑھتا گیا، اس کا زخم بڑھتا گیا۔ شاید اسے اب لگ رہا تھا، شاید اسے معلوم چل رہا تھا کہ اب میں 2-4 دن کا مہمان ہوں، اب میں مرنے والا ہوں، کتوں کا علاج کون کرے؟ یہاں غریب انسان ہی کوئی مدد نہیں کرتا ہے، کوئی غریب باجا ہو جائے اس کے جنازے میں کوئی نہیں جایا کرتا ہے، اما غریب کی شادی میں کوئی نہیں جایا کرتا ہے۔ امیروں کے ہاں لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، امیروں کی میت میں جاتے ہیں، لیکن لوگ غریبوں کے شادی میں نہیں جاتے ہیں، لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، لوگ غریبوں کی مشکل آسان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ زمانے کا حال جب یہ ہو گیا ہے، آج ہم سلام کرتے ہیں، امیری کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، آج سلام کرتے ہیں، دولت کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، آج سلام کرتے ہیں، مرتبے کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، آج غریبوں کو سلام کرتا ہے، لوگ دولت والے کو سلام کرتے ہیں۔ میرا جو انسان کا حال یہ ہے، انسان غریب کو سلام نہیں کرتا ہے، وہ کتے کا علاج کرتے ہیں، کتے کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ اللہ معاملہ ہی چل رہا ہے، معاملہ ہی چل رہا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے زخم کو دیکھا، جب میں نے اس کے گھاؤ کو دیکھا تو شاید وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا، وہ روتے ہوئے مجھ سے بول رہا تھا کہ میرا زخم صاف کر دو۔ کہا میرے دل میں رحم آ گیا، میرے دل میں ترس آ گیا۔ ترس آنے کے بعد جو ہے میں کتے کے قریب گیا، اس کے زخم کو دیکھ کر مجھے گھن آ رہا تھا۔
اس کے زخم کو دیکھ کر مجھے گھن آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل پہ کنٹرول کیا، کتے کو پکڑا، اسے رسی سے باندھا، رسی سے باندھنے کے بعد جو ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کے زخم کو صاف کیا، زخم کو صاف کرنے کے بعد جو ہے پھر میں نے پٹی باندھ دیا، دوا لگا دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کتا ڈیلی آتا تھا، جاتے وقت اس کتے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ کتا جا رہا تھا، گویا مجھے دعائیں دیتے جا رہا تھا، کہا بس میں نے یہ کیا تھا، جیسے جیسے کتے کا زخم ٹھیک ہوتے جا رہا تھا، اللہ مجھے میرے کا مقام دیتے جا رہا تھا، اللہ مجھے بڑی بات دے رہا تھا۔ اگر کوئی کتے کے زخم پہ دوا لگا دے، اللہ اسے بڑی بنا دے۔ تو یہ جو کھانا بنتا ہے اسے ہم کھاتے ہیں، اسے آپ کھاتے ہیں، اعزا اقربا کھاتے ہیں، کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہے، اس سے کتے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اس سے بلیاں اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں، کچھ دانے گر جاتے ہیں، اسے چڑیا کھا لیتے ہیں، اسے پرندے کھا لیتے ہیں۔ تمامیہ ان کی دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو جس کے نام سے ہم اصالے ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی یہ حال ہوا کرتا ہے، اگر بھوکا آ جائے تو اسے کھانا کھلا۔ ارے اصالے ثواب کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ ڈیگ تو ڈیگ بنواؤ۔ میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کر تم سے عریضہ پیش کر رہا ہوں، میرے لیے دعائیں کر دینا۔ عورتیں آج کاہل ہو گئی ہیں، اگر کھانا تھوڑا سے ہنڈی میں بچا ہے اس کو پانی میں پھلا کر نالیوں میں بہا دیتی ہیں، جس نالی میں گموت بہتا ہے، سنڈاس پیشاب بہتا ہے، اسی میں لوگ کھانے بہا دیتے ہیں، دانے بہا دیتے ہیں۔ یہ دانہ بڑا مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کھانا تمہارے گھر میں تھوڑا سا بچ جائے نا تو اس کھانے کو نالیوں میں مت پھینکا کرو، بلکہ وہ کھانا نکال کر اپنے چھت پر ڈال دیا کرو، اپنے چھپر پہ ڈال دیا کرو، تاکہ جب وہ کھانا سوکھ جائے گا نا اسے پرندے اپنی خوراک بنا لیں گے، اور جب اس سے پرندوں کا پیٹ بھر جائے گا، جب وہ پرندے دعا کر دیں گے، اللہ تمہارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہارے گھر والوں کی بخشش کر دے گا۔ اور میاں یہ جملہ اپنے دل پہ نوٹ کر لے، محبت کے لائق ہیں یہ بچے جو اپنے باپ کی اصالے ثواب کرتے ہیں۔ میاں آج کا حال یہ ہے، آج کا معاملہ یہ ہے، باپ پراپرٹی چھوڑ کر گیا، باپ جائیداد چھوڑ کر گیا، باپ دنیاوی دولت چھوڑ کر گیا، بیٹا باپ کی جائیداد بھی لے لیا، زمین بھی لے لیا، پراپرٹی بھی لے لیا، 10 لاکھ کا مکان بھی لے لیا، لیکن کبھی اولاد کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے نام سے اصالے ثواب کرے، اپنے باپ کے نام سے فاتحہ دلوا دے۔ اللہ اللہ ہم سے ایک آشیانہ بنائی نہیں بنتا، جس دن سے اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس دن سے باپ سب کچھ بھول جاتا ہے، فیشن بھول جاتا ہے، اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے، اپنے اولاد کا خیال کرتا ہے۔ میاں یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے، جب تک وہ باپ نہیں بنتا تب تک وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جس دن سے وہ باپ بن جاتا ہے نا اس دن سے اپنے اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ تجربہ دوسرے کا نہیں ہے، یہ تجربہ میرا ہے۔ جب تک میں پڑھ رہا تھا، تقریر کرتا تھا، بڑے بڑے شوق میں نے بولا ہونا چاچو، بلٹ کا شوق کا وہ میں نے لیا، کار کا شوق کا وہ میں نے لیا، میاں کپڑے یہاں نہیں ممبئی سے لایا کرتا تھا، بڑے بڑے شوق میں نے کیے، لیکن جب اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا نا تو اب مجھے فیشن کرنے کا شوق نہیں ہے، اب گاڑی پہ چڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر میری گاڑی دیکھیں گے تو آپ ہنسیں گے، مولانا آپ کی آمدنی یہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار لوگ ایک جلسے کا دیتے ہیں، آپ ایسی گاڑی پہ چلتے ہیں، جا کر دیکھیں بلٹ بھی گھر میں کھڑی ہے، کار بھی گھر میں کھڑی ہے، لیکن میں نے کہا اب مجھے عزت نہیں بنانا ہے، اب مجھے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا مجھے توفیق دے، مجھے اپنے بیٹے کو جو ہے ڈاکٹر بنانا ہے، اور ڈاکٹر اس نیت سے بنانا ہے، دوسرے بیٹے کو عالم بنانا ہے، کیونکہ آج لوگ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن انسان نہیں بن پاتے ہیں۔ آج غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو میں اس سے یہ کہوں گا بیٹا سن، چاہے غریب کیا ہو چاہے امیر کیا ہو، جیسے تقریر میں برابر کیا کرتا تھا اسی طرح تو علاج بھی غریب امیر کا برابر کرنا، کیونکہ ہم نے دیکھے
سوچ لے میاں، جس اسپتال 100 کروڑ میں بنی ہے، ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، ان کو ایک پلیٹ نہیں تھی، انہوں نے ایک مریض کو کھانا زمین میں دے دیا۔ اللہ اللہ، وہ بوڑھی عورت زمین سے کھانا کھا رہی تھی، اتنا آدمی کا زمین بھر گیا ہے۔ اما انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دینا، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ انسان کے اندر انسانیت پیدا کر دینا، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے، اور یہی میسج پیغمبر اسلام دے رہے ہیں، یہی تعلیم پیغمبر اسلام دے رہے ہیں۔ لوگوں شفقت کیا کرو، محبت کیا کرو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، جو باپ اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آج اولاد کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ باپ پہ قبر پہ چلا جائے، ماں کے قبر پہ چلا جائے۔ میں نے کرالی کے اندر دیکھا ہے، دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ کرالی کا شاید ایک مکان کروڑوں میں ہو، کرالی کا ایک مکان کروڑوں میں، جن کے باپ ان کے لیے 10 کروڑ کی مارکیٹ چھوڑ کر گئے۔ جو بیٹے اپنے باپ کے مارکیٹ پہ عیش کرتے ہیں، ان باپ کے میں نے قبرستانوں کو دیکھا ہے، اللہ اللہ، وہاں لیٹرنگ اور سنڈاس بنے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں اس لیے کہا جاتا ہے یہ دنیا ہے، دنیا۔ جب تک زمین کے اوپر رہو گے، اولاد بھی کام آتی ہے، بیوی بھی کام آتی ہے، بھائی بھی کام آتا ہے، ماں بھی کام آتی ہے، لیکن جب دنیا کو الوداع کہہ کے چھوڑ کر جاؤ گے نا، ساری زندگی ہائے ہائے کرتے رہے، دنیاوی دولت کماتے رہے، لیکن مرنے کے بعد نہ تو کفن میں جیب ہے، نہ تو قبر میں الماری ہے۔ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کاش قرآن کی تعلیم لے لیے ہوتے، کاش حدیث کی تعلیم لے لیے ہوتے، اپنے اولاد کو نیک بنا لیے ہوتے، تو کم سے کم میری اولاد جو ہے مہینے میں ایک بار جو ہے کم سے کم میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے تو آ جاتی، اور میرے قبر کے حال کو دیکھ لی۔ قبر میں جانے کے بعد انہیں احساس ہو رہا ہے، تب انہیں محسوس ہوا ہے، ٹھیک کہتے تھے، قرآن کی یہی تعلیم تھی، لوگوں جب تک زمین میں ہو دین کا کام کر لو، مرنے کے بعد قبر میں آرام کرو۔ اس وقت احساس ہوتا ہے، اور کیا احساس ہوتا ہے قول نبی اور قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے زبان دیا تو بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہے قول نبی اور قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی اور قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ، سبحان اللہ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو آخری بات ملاحظہ فرمائیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے ماں باپ کے نام سے اصالہ ثواب کیا کرو۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، آج بیٹا کہتا ہے مولانا صاحب ایسی تعویذ دے دو برکت ہی برکت، مولانا صاحب ایسا چلا بتا دیو کہ دولت پھاٹ پڑے، دولت پھاٹ پڑے، ایسی دعا بتاؤ جی کہ برکت ہی نہیں ہوتا ہے، کمائی بہت ہے لیکن روزی ہوتی نہیں ہے، جتنا کھائے اتنا گٹک گئے، بچا کچھ نہیں، فاقے کی نوبت آ گئی ہے۔ اور اس کے لیے مولانا صاحب سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، مولانا صاحب خدمت بھی کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، مولانا صاحب یہ لے لیجئے، دعا کر دیجئے۔ لے جانے کا مقصد مولانا صاحب دعا کر دیں گے۔ پیارے پیارے نبی نے تعلیم دیا ہے، لوگوں جب اپنے ماں کے پاس جایا کرو نا، جب تمہارا کوئی کام پھنس جائے نا، جب کوئی کام رک جائے نا، تم پریشان ہوا کرو نا، تو پریشانی میں جب بیٹا گھر آتا ماں پوچھتی ہے نا، تو بیٹا کا چپ پین رہے ہو، تم نہیں جانتی تو نہ بولا کرو۔ بیٹے نے ماں کو چھڑک دیا، بیٹا خاموش ہو گیا، جو پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ آج کا وگیانی کہتا ہے کہ اگر ٹینشن میں ہو تو اپنے ماں سے بات کیا کرو، ماں جب بات کرتی ہے اس کی زبان سے ایسی تاثیر نکلتی ہے کہ بے چین دل کو قرار مل جاتا ہے۔ کبھی پریشان ہونا نا، ٹینشن میں آنا نا، تو باتھ روم میں جا کے سگریٹ مت پینا، گٹکا مت کھانا، بیڑی مت پینا، اپنے ماں کے پاس بیٹھ کر محبت سے باتیں کرنا۔ اور جب تمہارا کوئی کام پھنس جائے
तुम्हारा कोई काम रुक जाए, बहुत अच्छा। आलिम के पास बाद में जाना, हाफिज के बाद में जाना, कारी के पास बाद में जाना, कोई खाने का सामान बाजार से लाना, अपने माँ बाप के पास जाना, अम्मी तुम्हारे लिए खाने का सामान लाया हूँ, अम्मी तुम्हारे लिए पीने का सामान लाया हूँ, अभी देखो मुलायम मुलायम रसगुल्ला लाया हूँ, पहले अम्मी को खिलाना, जब तुम दोगे ना खाने से पहली माँ का पेट भर जाएगा, फिर माँ से कहना अम्मी दुआ कर दो मेरा ये काम हो जाएगा, अम्मा दुआ कर दो मेरा ये काम हो जाएगा, महतारी दुआ कर दो मेरा ये काम हो जाएगा। पैगंबर इस्लाम कहते हैं अरे सबकी दुआ तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ बाप दुआ करते हैं उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप कहोगे मौलाना, आप कहोगे मौलाना ये बात जोश में बोल रहे हो या होश में? लुकमान भाई दे रहे हैं क्या इसीलिए तो नहीं बोल रहे हो कि हम बोलते जाएंगे वो देते जाएंगे? नहीं प्यारे, जोश में नहीं मुकम्मल होश में बोल रहा हूँ। एक अल्लाह के नबी है जिनका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं, ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे प्रॉफिट हैं जिनकी हुकूमत हर चीज पर थी, जमीन, इंसान, जिन्नात, हैवान, शैतान, हर एक चीज पे हुकूमत करने वाले का नाम हवाओं पर, दरियाओं पर, सहराओं पर, समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी, हवाओं की रवानी, दरिया की ताजगी, सब पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। एक मर्तबा समंदर के करीब से जा रहे थे, जिन्नात आपको उड़ाते हुए ले जा रहे थे, आपने समंदर के बीचों बीच में एक गुंबद देखा। क्या देखा? एक गुंबद देखा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने तालीम ये दिया है लोगों, जो इंसान हर जुमा को अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करेगा, हर जुमा को अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, कभी उसके घर में फाका नहीं पड़ेगा, कभी मोहताजी नहीं आएगी जो माँ बाप के लिए दुआ करेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते हैं कि समंदर में एक गोलनुमा गुंबद तैर रहा है। अब समंदर में गोलनुमा गुंबद देखा, अब छोटा गुंबद नहीं है बल्कि गुंबद बड़ा सा है और पानी में तैर रहा है, जबकि पत्थर पानी में डूब जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, ताज्जुब हुआ, और जब ताज्जुब हुआ ना तो अपने जिन्नातों का, जिन्नातों इसको निकाल कर लाओ, जिन्नातों निकाल कर लाओ। जिन्नात उसको निकाल कर ले गए, और जब ले जाकर बाहर रखा ना तो देखा वो पैक था, देखा वो पैक था। जिन्नातों का इसको तोड़ो, और जब जिन्नातों ने तोड़ा, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने मस्जिद अक्सा बनाई थी, मस्जिद अक्सा आज भी बनी हुई है, जिसको यकीन ना आए वो जाकर देख, फिलिस्तीन में आज भी वो मस्जिद बनी हुई है। सुभान अल्लाह। जब उसको पत्थर को लेकर आए और लाने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का पत्थर तोड़ दो, इसके अंदर क्या है? जब पत्थर को तोड़ा गया ना तो उसके अंदर एक इंसान सजदे के हाल में था, एक इंसान सजदा कर रहा था, और जब वो सजदे के हाल में था ना तो सजदे के आलम में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा। देखने के बाद कहा, ए इंसान बता तू कौन है? ए इंसान बता तू कौन है? क्या तू जिन्नात है? क्या तू इंसान है? क्या तू शैतान है? क्या तू कोई फरिश्ता है? क्या तू कोई देव है? तू है तो क्या है? इसलिए कि इसमें मामूली आदमी तो नहीं रह सकता। कहा मैं इसी में जिंदा रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहा क्या खाता है? कहा दोनों गोलों के किनारे दो सुराख बनते हैं, जब खाने का मन होता है ना तो एक सुराख से शहद से ज्यादा मीठी चीज निकलती है, और दूसरे से शरबत से ज्यादा मीठा और ठंडा चीज निकलता है। मैं दोनों को खा लेता हूँ, मैं को मेरा पेट भर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मैं सजदे के आलम में रहता हूँ, मेरा यही मकान है।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, तुझे ये मकाम हासिल कहाँ से हुआ, तुझे ये मकाम मिला कहाँ से। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ए अल्लाह के नबी आप पूछ रहे इसलिए बता देता हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मेरी एक बूढ़ी माँ थी, बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी लागर थी, वो खाना खा नहीं पाती थी। मैं उसके पास बैठता था, जब वो लेटरिन कर देती थी ना, मैं उसे अपने हाथों से साफ किया करता था। अल्लाह अल्लाह। आज औलाद के अंदर ये भी कमी है, माँ बाप जब बूढ़े होते उनको लेटरिन छूट जाती है, आज बेटे उनकी चारपाई सबसे किनारे वाले झोपड़ी में डाल देते हैं। सही। कहते हमें घिन आती है, हमें घिन आती है। मियाँ तेरे माँ बाप की संडास तुझे घिन आती है, कल दूसरे की संडास तू पैर में लगा के आता था तो तेरे माँ बाप घिन नहीं करते थे, तुझे अपने हाथों से साफ कर दिया। आवाज तुझे घिन आती है। वो कहा माँ की मैं खिदमत करता था, माँ की लेटरिन साफ करता था, माँ का ख्याल रखता था, और जब माँ खाना खाने बैठती थी ना तो रोटी सख्त हुआ करती थी, पहले मैं मुंह में लेके चबाया करता था, चबाने के बाद अपने माँ के मुंह में दे दिया करता था, और माँ के मुंह में देने के बाद जब तक मेरी माँ खा नहीं लिया करती थी तब तक मैं नहीं खाया करता था। एक मर्तबा मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा खाना पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने के लिए गया, और जब पानी लेकर आया देखा मेरी माँ सो गई थी, और जब मेरी माँ सो गई थी मैं वहीं पानी लेकर खड़ा था। मैंने कहा शायद मेरी माँ की आँख खुले, मेरी माँ पानी मांगे तो शायद लाने में देरी हो जाए, इसलिए पानी लेकर मैं वहीं खड़ा रहा। और जब मेरी माँ की आँख खुली उसने मुझे देखा, कहा बेटा तुम सोने नहीं गए, तुम क्यों नहीं सोए। कहा अम्मी जान वो माँ पारसा नहीं थी, वो माँ मुकम्मल नमाजी नहीं थी, वो माँ दीनदार नहीं थी, वो माँ हज्जिन नहीं थी, वो माँ आम थी। माँ आम हो लेकिन बेटे के लिए खास हुआ करती है, माँ चाहे जैसी हो लेकिन बेटे के लिए बेटे के लिए माँ हुआ करती है। माँ चाहे जैसी हो लेकिन बेटे का हक बनता है अपने माँ को खुश रखे। अल्लाह अल्लाह। जब ये मामला जो है माँ ने देखा, कहा बेटा तू सोने नहीं गया। कहा जान मैं इसलिए नहीं गया, पता नहीं तुम्हारी आँख कब खुले, तुम्हारी आँख कब खुले और तुम्हें पानी की शिद्दत महसूस हो, इसलिए मैं खड़ा रहा। मेरी माँ की आँख खुलेगी मैं पानी पेश कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। माँ का दिल खुश हो गया, और जब माँ का दिल खुश हो गया, वो तो एक आम माँ थी लेकिन उसका मर्तबा इसलिए बड़ा है, माँ का मर्तबा इसलिए नहीं बढ़ता है कि माँ नमाजी हुआ करती है, इसलिए मर्तबा नहीं बढ़ा करता है कि माँ पारसा हुआ करती है, इसलिए मर्तबा नहीं बढ़ा करता है कि माँ जो है माँ हज्जिन हुआ करती है। माँ के मर्तबे इसलिए बढ़ा करते हैं क्योंकि औलाद को पैदा करने में जो माँ को तकलीफ हुआ करती है, माँ उसे औलाद के लिए बर्दाश्त करती है। औलाद को पैदा करने में जो है माँ को जो दर्द हुआ करता है, उस दर्द के बदले जो है माँ को ये मकाम मिलता है। अरे बेटे के पैदा होते वक्त जो है माँ को जो झटके लगा करते हैं, उसी झटके के बदौलत जो है अल्लाह ये माँ को मर्तबा देता है कि माँ के कदमों के नीचे जो है अल्लाह जन्नत डाल दिया है। माँ कदमों के नीचे जो है अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत रखा है, इसलिए माँ का मर्तबा बड़ा है, इसलिए माँ की शान बड़ी है। उसने 9 महीने जो है तुम्हें अपने पेट में रखा है। अल्लाह अल्लाह। माँ पानी पी लेती है, बेटा चिराग बंद कर देता है। जब बेटा बड़ा बाहर जाता है दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा बंद होता है, वो माँ अपने हाथ उठा देती है। हाथ उठाने के बाद जो है वो माँ खुदा की बारगाह में दुआ करती है, वो माँ खुदा की बारगाह में दुआ करती है, वो माँ रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करती है। ये रब्बे कायनात ये बेहतर ये सारे जहान के मालिक और मलिक मौला तुमने मुझे अंधा किया है लेकिन मैंने तुझे कोई शिकायत नहीं किया है। मौला तूने मुझे अपाहिज किया है लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं किया है। मौला तूने मुझे कमजोर कर दिया है लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं किया है। मौला मैं जिस हाल में हूँ तेरा शुक्र अदा कर रही हूँ, मैं जो परेशानी झेल रही हूँ मौला तेरा शुक्र अदा कर रही हूँ। ए मालिक को मौला ए रब्बे कायनात मैं अपनी मुसीबत के बदले जो है तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, हाँ तुझसे इतना दुआ करती हूँ कि ये अंधी माँ की है बेटा जो खिदमत करता है मौला इसके बदले जो है मेरे बेटे को ऐसा मकान अता फरमा जो ना जमीन में हो ना
دعا کی بدولت ہے، یہ تیری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تجھے ایسا مقام دیا ہے، نہ جو آسمان میں ہے نہ زمین پہ ہے، بلکہ بیچوں بیچ پانی میں تیر رہا ہے۔ اللہ ماں کی دعا کا حال یہ ہے، ماں کی دعا کا معاملہ یہ ہے۔ اور چونکہ ہر بار میری یہی عادت ہوتی ہے، جب میں آتا ہوں تو یہ لقمان بھائی کی والدہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی ماں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ ان کی بڑی دعائیں ملتی ہیں، ان کی عمر لیے بڑی دعا کرتی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ انہیں خیر و عافیت سے رکھے، ان کا سایہ ہم لوگ کے سروں پر قائم رکھے۔ ماں کا سایہ ہونا بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب کلیم اللہ ہے، جب ماں کا انتقال ہوا نا تو مولا نے کہا موسیٰ اب بچا بچا کے چلنا، اب سنبھل کر چلنا۔ کہا مولا میں تیرا نبی، تیرا میں کلیم، اب میں سنبھل کر کیوں چلوں؟ کہا موسیٰ ابھی تک تیری ماں زندہ تھی جو تیرے لیے دعا کرتی تھی، اب تیری ماں کا انتقال ہو گیا، اب تیرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ماں باپ زندہ ہو بھلے چارپائی پہ ہوں، ان کی دعاؤں کی برکت بھی کچھ ہوگی۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت، اللہ مرحوم زیارت اللہ بھائی کو قبر میں سکون عطا فرمائے، قبر میں چین عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے مومن مرتا نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے مومن مرتا نہیں ہے، ہمارے یہاں جنم ایک ہی بار ہے، ہمارے یہاں جنم ایک ہی بار ہے، اور جو مانتا ہے وہی مانتا رہے، جو تم مانتے وہ تم مانو، جو ہم مانتے ہم مانیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ آدمی ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے اور مومن کبھی مرتا نہیں۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا ہے اپنے گھر گیا۔ ہمارا دنیا میں تو کہتا ہوں مرنا خوش نصیبی ہے، مرنا خوش نصیبی ہے۔ آپ کہو گے مولانا تو کاہے نہیں مر جاتے؟ اگر مرنا خوش نصیبی ہے تو کاہے نہیں مر جاتے؟ یہ لوگ زندہ رہنے کی چاہت کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا پیارے موت تو لوگوں نے نام نکال لیا ہے، ساری زندگی تمنا ہوتی کاش مدینہ دیکھائیں۔ غربت کی جنجیر پیروں میں پڑی ہے، غریبی کی جنجیر پیروں میں پڑی ہے، مدینہ تو نہ دیکھ سکے، لیکن موت ایسا ذریعہ ہے، ہمیں موت آئی اور ہم نے قبر کے اندر مدینے والے، اللہ قبر میں مدینے والے کا چہرہ ہوگا، پھر اس سے پوچھے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں کیا بولتا تھا۔ اللہ نبی دنیا میں مدینے کو نہ دیکھا، قبر کے اندر مدینے کو مدینہ بنانے والے کو۔ تو ہم یہی دعا کر رہے ہیں مولا ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے اہل خانہ کی مغفرت فرمائے، اور یہی دعا آج ہم کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یا خدا قبر میں مرحوم، یا خدا قبر میں مرحوم، یا خدا قبر میں مرحوم، ان کو راحت عطا کر دے، سبحان اللہ۔ خدا قبر میں مرحوم کو راحت عطا کر دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت عطا کر دے، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت عطا کر دے، انہیں جنت عطا کر دے، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت عطا کر دے، انہیں جنت عطا کر دے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت عطا کر دے، انہیں جنت عطا کر دے۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، بخش دے تو ان کی خطائیں میرے مولا، خطائیں میرے مولا، بخش دے تو ان کی 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 خطائیں میرے مولا، پیارے آقا ان کے مرکز میں سجا
ان کے مارے قدم صدا، 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 بارش رحمت عطا کر دے، رحمت عطا کر دے۔ اور یہ بھی سے ملاحظہ فرمائے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا بڑے ہوشیار تھے، سب نے سن کے دیا، دادا نے ختم ہونے کے بعد دیا۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ السلام پڑھ لیتے ہیں۔